منٹ میں یہ دلائل بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو تھا سفر معراج بیت المقدس سے بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا. اب ہے آگے کا سفر جس کی صراحت قرآن پاک میں بھی موجود ہے بہت ساری آیات میں. چونکہ وقت نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جلدی میں بیان کر دوں تاکہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے کہ حضور علیہ السلام بیت المقدس سے پھر آگے عرش اور عرش سے لامکان سے اپنے رب کے بالکل سامنے بیٹھ کے ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات خود ارشاد فرمائی ہے رأیت ربی عز و جل کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. اس کو امام احمد نے ذکر کیا ہے اور پھر امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اور امام عبد الرؤف مناوی نے تفسیر شرح جامع الصغیر میں یہ بات لکھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ربی نقلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما ما آتیتک یا محمد کفاہا. کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ بات کی کہ اے حبیب میں نے ابراہیم کو یہ شان بخشی کہ انہیں اپنا خلیل بنایا، اپنی خلت دی، اپنا دوست بنایا. وکلمت موسیٰ تکلیما اور موسیٰ کو یہ شان بخشی کہ میں نے ان کو اپنا کلیم بنایا، ان کے ساتھ کلام کیا. وآتیتک یا محمد کفاہا اور اے محمد میں نے تجھے یہ شان بخشی ہے کہ تجھے اپنے بالکل سامنے بٹھا کے اپنا دیدار کرایا ہے. میں اپنے سامنے. کفاہا کا مطلب بھی اعلیٰ حضرت نے یہاں لکھا کہ مواجہۃ لیس بینہما حجاب ولا رسول، کہ کفاہا اسے کہتے ہیں کہ دو ذاتیں اس طریقے سے بیٹھی ہوں کہ جس کے درمیان کوئی پردہ بھی نہ ہو، ولا رسول اور کوئی قاصد بھی نہ ہو. میں دو ذاتیں بالکل آمنے سامنے بیٹھی ہوں. اسماء بنت ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ یاسف سدرۃ المنتہا، کہ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے وصف بیان کر رہے تھے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیے کہ ما رأیت عندہا، کہ آپ نے وہاں سب سے خوبصورت ترین چیز کیا دیکھی ہے، آپ وہاں کے وصف ارشاد فرما رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رأیتہ عندہ یعنی ربہ، کہ وہاں سب سے حسین ترین چیز میں نے اپنے رب کا دیدار ہی کیا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے. امام ترمذی نے صحیح کہا ہے اور ابن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمدن را ربہ مرتین، کہ ہم جو اہل بیت ہیں جو بنو ہاشم ہیں ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا. رآ ربہ مرتین مرتم ببصرہ مرتم بفؤادہ، ایک دفعہ تو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایک دفعہ اپنے رب کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا. کہ ان مروان سأل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروان پوچھتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے معراج کی رات؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا جی ہاں اپنے رب کا دیدار کیا ہے. اسی طریقے سے امام حسن بصری سے بھی کسی نے پوچھا کہ کیا معراج کی شب حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یحلف باللہ لقد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس بات پر قسم اٹھا سکتا ہوں کہ اپنے رب کا حضور نے دیدار کیا ہے. امام احمد سے کسی نے پوچھا، امام احمد بن حنبل سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ کیا حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے معراج کی شب؟ اب دیکھیں وہ سوچ کیسی ہے یار، اتنے دلائل اور واضح دلائل. کہتے ہیں کہ کوئی تو بیت المقدس تک کا مانتا ہے، کوئی پھر عرش تک کا مانتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ پھر عرش سے آگے نہیں گئے، چلو آگے تو گئے ہوں گے لیکن دیدار نہیں ہوا. تو کیسی وہ گھٹیا سوچ ہے؟ تو یہ تو واضح اور روشن دین ہے جو الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا ہے. امام احمد بن حنبل سے بھی کسی نے پوچھا اور امام احمد بن حنبل سمجھ گئے تھے کہ یہ منکر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے نہیں دیکھا. پوچھا کہ کیا دیکھا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فرماتے ہیں رآ ربہ رآہ حتی انقطع نفسہ، فرمایا دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے حتی انقطع نفسہ، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کا سانس ٹوٹ گیا تو آپ یہی کہتے رہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، بار بار یہی ارشاد فرماتے رہے.